أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرضين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد بن اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائها أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سيدنا كريم صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا كفيل صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا وكيل صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآل محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدتنا ومولاتنا بدعة الرسول سيدة طيبة طاهرة راضية مرضية نور چشم رحمت للعالمین قسیمہ نور رسول محدثہ و محدثہ و زاہدہ و عابدہ و ماجدہ و امجدہ و ذاکیہ و ازکیہ و راحمہ و رحیمہ بطول سلام اللہ علیہ وسلم وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهَا اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین. مالک تیرے محبوب پر سلام، تیری محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر سلام اور ان کے دشمنوں پر بے پناہ لعنت ہے. مالک جب تو بھیجتا ہے تو ہماری قبول کیسے نہیں کرے گا؟ جب تو حکم دیتا ہے دعا کرو، جب تو حکم دیتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، تبرہ تولا تو سکھاتا ہے مالک، تو ہم بالکل اس کے عین عرض کرتے ہیں مالک اس لیے کہ تو نے اپنے محبوب کی محبت کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے محبوب کی عظمت کے لیے یہ جو حکم کر دیا خالی یہی بہت ہے سمجھنے والوں کے لیے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. جی ہاں، آپ یقیناً شامل ہیں اس ذکر میں. میں تو آپ کی طرف سے ایک ناچیز سا نمائندہ ہوا کرتا ہوں، اور جب ہی میں عموماً آپ نے دیکھا ہے میں کوشش کرتا ہوں یہ نہ کہوں کہ جی محمد انور چودھری آپ کا میزبان ہے. نہیں، آپ ہی ہیں اپنے رب کے محبوب کے میزبان، اور ہمارے میزبان، ہمارے مہمان، ہم آپ کے مہمان، آپ ہمارے میزبان، ہم آپ کے میزبان. اس لیے کہ محبت جہاں کے مل جاتی ہے اس چشمے سے بالآخر جہاں تقسیم ہو سکتا نہیں جزداں کا پھیلاؤ. اور یہ محبت دل میں رکھ کر آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. اور تنہا نہیں عرض کر رہا ہوں، ایک آواز اور آپ کو سنائے گی. جناب ذرا سلام اکٹھے ہوئے تو کیا بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، اور ان کا اصل تعارف ہے ذاکر رسول و آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باہر کیف لندن میں ایک مشن ہے، حسین مشن ہے. اللہ نے ان کے ذمہ ایک اور ڈیوٹی بھی لگا دی ہے، اور یہ سارا جسے بولتے ہیں انعام ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی نجف اشرف جائے، کربلا معلیٰ جائے، تو وہ اگلے مالک اپنے خادموں کو مخدوم باقاعدہ تلاش کر کے ان پر مہر بھی لگاتے ہیں. ان کی کبھی ان کو پس پردہ رکھتے ہیں، کبھی پیش پردہ ہوتے ہیں. تو ہمارے افتخار بھائی ماشاءاللہ ٹرائر بھی ہیں حسینی مشن کے لندن میں حانزلوں میں ہیں. جی بس یہ بھی مولا کی سعادت ہے اور یہ ذمہ داری دی گئی ہے ہمیں. ذمہ داری ہے جناب. اس کو عہدہ بھرا مولا. وہ پنجابی میں ایک بات کہتے ہیں کہ جدے ہاتھ دھوئی ادا ہر کوئی. اور بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام، مگر یہ ہے کہ جنہوں نے ذمہ داری دی ہے انشاءاللہ مولا جو ہے اس کی ہمت اور ادا کرنے آپ بھی. کے صدقے سے جو معاملات ہیں، جہاں بھی جو بھی خدمت کر رہے ہیں نا، جہاں بھی خدمت کر رہے ہیں در رسول و آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. دیکھیں ہدایت ٹیلی ویژن میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، اور ہمارے کچھ جو دوست ہیں جو ہدایت ٹی وی کو پسند نہیں کرتے، جو اپنے مقتدیوں کو اپنے ملازم نما قیدی نما مریدوں کو کہتے ہیں وہ مت دیکھو، وہ حرام معاذ اللہ. میں تو یہ نہیں کہہ سکتا یہ نہ کرو. اور وہ لوگ دنیا کے جو کسی
آپ باہر جائیں نا، ہم نے یہ باتیں سنی نہیں اپنے کانوں سے، البتہ شکر ہے یہ کہی نہیں بات کہ تعزیہ پہ نہ دیکھو، ماتم پہ نہ دیکھو۔ یہ اللہ نے احسان کیا۔ ماں اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے کہا کرتی تھی کہ بیٹا نوجوانی کی عمر میں کہ رسول زادے کی شہادت کا دن ہے، شیشے الٹے کر دو، کنگھیاں نہ کرو، نہاؤ نہ۔ پھر اچانک ایک کتاب کری، ظاہر ہے جب آدمی سن ہوتا ہے تو اسے جہاں مرضی آپ ڈال دیں۔ غنیت الطالبین پڑھنے کا موقع آیا تو اس میں لکھا تھا سرما لگاؤ، یہ کرو وہ کرو، نہا دھو۔ پریشانی ہو گئی کہ بھئی یہ کیا سرما ہے، دل نہیں مانا۔ نگاہوں نے پڑھا اور شیطان قطعاً ناکام رہا یہ بات منوانے پہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سو آج اسی طرح اس در کے غلام ہیں، جس طرح جو پیدائشی شیعہ ہوتے ہیں نا، افتخار بھائی، مجھے تو لگتا ہی نہیں کہ میں کبھی سنی تھا ابھی، مطلب صحیح آپ کو بتاؤں۔ دیکھیے یہ ان کی خاص عطا اور خاص طور سے آپ کے اشعار پنچن پاک کرے اور مدح اہل بیت میں جو بھی آپ کی منقبت اور جو اشعار ہیں اس کو سن کے جو ہے یقین مانیے کہ وہ میری بہت ہی تعریف بڑی نہ یعنی کرے کہ نا جناب، میچ پھر شرمندہ ہوگا، پھر مجھے رونا بھی آ جائے گا، نہیں تو کام دیکھیے خراب ہو جائے گا۔ وہ یہ مولا کیونکہ بی بی کی ہی عطا ہے۔ شہزادی کی ولادت ہم نے منانا ہے، کوشش کرنا ہے اپنے آپ کو ہم بچا کے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، سمیٹ کے بات کرنے کی ہو جائے، ورنہ یقین کیجئے اس در پہ آ کر خوشی میں بھی دل کرتا ہے ہدیت ناسو پیش کریں۔ اتنے بڑے مقامات ہیں ان ہستیوں کے، ان ہستیوں کا سمجھنا ہی مشکل ہے، حقیقت یہ ہے۔ البتہ ان سے محبت کی جائے تو خود سمجھاتی ہیں ہم کون ہیں۔ بالکل صحیح۔ وہ آپ کے پاس ہے نا ایسے اشعار، یہ وہ ویسے ذرا تحت اللفظ میں ذرا بتائیے کہ وہ کیا ہے پہلا شعر؟ ہے کائنات حسن کے انوار پنجے تن، ہاں، خالق کا بے مثال ہے شاہکار پنجے تن۔ ترنم میں ہی ہو جائے پھر انشاءاللہ۔ میں کوشش کروں شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا خطبہ پیش کروں، لیکن انشاءاللہ وہ مرنے نہیں دیں گی جب تک میں خطبہ نہیں پڑھ لوں گا انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیتے ہیں مل کے، اللہم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہے کائنات حسن کے انوار پنجے تن، ہے کائنات حسن کے انوار پنجے تن، خالق کا بے مثال ہیں شاہکار پنجے تن، انہی کے دم سے رونق کونین ہے تمام، انہی کے دم سے رونق کونین ہے تمام، کونین کے ہیں مالک مختار پنجے تن، ہے مصطفیٰ مرتضیٰ زہرا حسن حسین، ہے مصطفیٰ مرتضیٰ زہرا حسن حسین، ہر جلوہ گاہ نور کا سنگھار پنجے تن، خود جھیلتے ہیں جان پر
ہزاروں مصیبتیں خود جھیلتے ہیں جان پر، ہزاروں مصیبتیں کرتے ہیں دور خلق کے آزار، پنج تن سائے میں ایک کس طرح بخشا نہ جاؤں گا، سائے میں ایک کس طرح بخشا نہ جاؤں گا، ہوں گے جو میرے حشر میں غم خوار پنج تن، ہوں گے جو میرے حشر میں غم خوار پنج تن۔ جناب والا اللہ تعالیٰ آپ کو اور سوز اور ساز اور اس محبت میں جلا بخشے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں جو سب سے اہم ترین شعر مجھے لگتا ہے نا افتخار بھیا، وہ ہے کانپے نصارہ چھوڑ کر بھاگے مباہلا، دیکھے جب آتے سامنے سرکار پنجتن۔ ہاں جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کو یہ ہمیں یاد کروانا ہے، امت مسلمہ کو مجھے نہیں آپ کو بھی یاد کرانا ہے، بالخصوص ہمارے وہ بہن بھائی جو بیچارے confused.com ہیں، انہیں یہ بتانا ہے کہ بابا وہ 14 کا گروپ جس نے دور سے دیکھ لیا تھا، میں نے اپنی ملاقات میں پہلے بھی عرض کیا کہ اگر حضرت داؤد علیہ السلام کی بد دعا سے خنزیر اور بندر بن سکتے تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، ذرا تصور کریں رب کہتا کیا ہے۔ اور یہ سنی حوالے نزہۃ المجالس سے ہے، پھر دلال نبوہ، تفسیر ابن کثیر، طبقات، مارج النبوہ، میں ان کے لیے دیتا ہوں جو لوگوں کو دعوت فکر دیتے ہیں اور لاکھوں روپے آفر کر دیں، لاکھوں پاؤنڈ۔ تفسیر کبیر، بیضاوی، نور الابصار، سیرت رسول عربی، اشہۃ اللمعات، مراج النبوہ، اور یہ اور بہت سارے خازن، تو مستدرک اور مسلم، ترمذی، ریاض النظرہ، مظاہر حق، شرح شفا، سوائق محرکہ، معالم تنزیل اور کبیر، فتح الباری، تفسیر ابو سعود، تفسیر آرائس البیان، زاد المعاد، تفسیر مدارک، نور الابصار، تفسیر نعیمی، روح المعانی۔ بابا یہ مت سوال کیا کرو کہ بھئی یہ جو نا یہ حوالہ فلانا کیا ہے، فلانا کیا ہے، روایتاً کیا ہے اور کفایتاً کیا ہے بات، اپنی کتابوں کو برا کہو۔ جب کوئی رسول پر انگلی اٹھائے ان سیاہ کتابوں کو جا کر دیکھو، ہاں جو بھری پڑی ہیں ایسی باتوں سے، معاذ اللہ۔ باہر کیف یہ جو ہے نا اپنا جو ہیں کائنات حسن کے انوار پنجتن، خالق کبے مثال ہیں شاہکار پنجتن، یہ مرکز پنجتن فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ مخدومہ کونین سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت منانے والا ہو، منا چکا ہو، بار بار منائے، روز منائے، سال میں کیا منانی۔ اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ 37 آیا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا۔
رب نے، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ وہ نام ہیں کیا؟ ہمارے ایک مرحوم دوست، انہیں بھی لوگوں نے آخری دم میں کہنا شروع کر دیا کہ سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہ شیعہ ہیں فلاں، بہت غم میں گئے، جبکہ بیچاروں نے اپنی ہر کتاب میں اپنی سنیت کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے، نبی کی 4 بیٹیوں کا بھرپور ذکر کرنے کی کوشش کی ہے، اور باقی خلافتوں کے تحفظ کے لیے بہت بھرپور ذکر کیا ہے، فدق کی لڑائی کے بارے میں خواہ محنت کر کے اپنی ذائق، لیکن باہر کے وہ یہ اس لیے کہ انسان، دیکھو جی بات یہ ہے کہ اے دجل تسبیح میں زنار کے ڈورے نہ ڈال، ہم تو اس کے قائل ہیں، اے دجل تسبیح میں زنار کے ڈورے نہ ڈال، یا مسلمہ کی طرف ہو یا برہمن کی طرف، یا صدیقہ کائنات کی طرف ہو یا ان کو جھٹلانے والوں کی طرف۔ ہاں، اور شہزادی کونین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کی ولادت دنیا میں کسی صحابی کی ایسی ولادت نہیں ہوئی، کسی کو نہ ویسی ماں ملی، کسی کو نہ ایسا باپ ملا، نہ ایسا شوہر ملا، نہ ایسے اولاد ملی، اور نہ آخر تک جو اولاد میں آنا ہے منجی بشریت عالم عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے نوٹنگم میں شہزادی سلام اللہ علیہ کا ولادت منائی، تو مجھے مولوی نے کسی بات پر تانا دینے کی کوشش کی کہ چودھری صاحب تواڈے تے بھی الزام ہے، تسی شیعہ ہو، صرف حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ، اس نے تو ایسے سارے رضی اللہ والے نے کیا پتہ سلام اللہ علیہ کیا ہے، علیہ السلام کیا ہے۔ البتہ یہ خود کو کہتے ہیں کہ ہمیں سلام کہا جائے، ہمیں امام سمجھا جائے، بلکہ اگر انہیں امام مہدی بھی کہہ دیا جائے تو برا نہیں مناتے، لیکن آل رسول سے کیونکہ کہیں پیچھے سلبوں میں جو ہوتا ہے نا بغض رکھا ہوا، اس سے خدا ہی پاک کر سکتا ہے بس، اس لیے کہ این سعادت بدور بازو نیس تانا بخش خدا بخشندہ۔ خوش قسمت ہیں میں کہتا ہوں میری اہل سنت والجماعت کی وہ والدین جو اپنی اولاد کو پنج تن پاک کی غلامی کا درس دیتے ہیں، اس لیے کہ نہیں کوئی مقابلہ، نہیں کوئی مقابلہ، نہیں کوئی مقابلہ، نہیں کوئی مقابلہ مخدومہ کونین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کے کتوں کے پاؤں کو لگنے والے ذرات دنیا ساری کے سارے نبیوں کو ملا لو، ان کے صحابیوں کو اکٹھا کر لو، مولاناؤں کو اکٹھا کرو، ملاؤں کو اکٹھا کر لو، دکانداروں کو اکٹھا کر لو، ٹھیکیداروں کو اکٹھا کر لو، مفتریوں کو اکٹھا کر لو، خدا کی قسم پورے عرفان کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، پورے عرفان کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، شہزادی کائنات سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کے ذات، اللہ اکبر، جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہو سجدے سے سر اٹھا لے، اس لیے کہ فاطمہ نے کہہ دیا ہے سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کہ میں اپنے بابا جان کو اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اپنی ردائے اطہر اتار کے مالک تیری بارگاہ میں پیش کروں گی۔ تو اللہ نے کہا کہ اس سے پیشتر کے مخدومہ کونین میری کنیز خاص، میرے نور کو جاننے والی، میرے جلال و جمال کے جو راز ہیں ان کو پہچاننے والی، ان کی محافظہ، اس کی یہ شان کے خلاف ہو جائے گی بات۔ جاؤ میرے محبوب کو کہو سر اٹھا لو، میرے محبوب جیسے تمہاری شہزادی کہے گی تیری امت سے ویسے برتوں گا۔ فاطمہ اس کا نام ہے، اس شہزادی کو رلایا گیا ہے ظالموں، جس کی پیدائش پہ فرشتے حوریں اس گھر کو بقائے نور بنا دیا گیا۔ فاطمہ کو کسی بس کہنے دیجئے، نبی نے خود اپنی طرف سے انعام نہیں دیا تھا، خدا نے انعام دیا تو خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو رب نے خود سلام بھیجا تھا، جاؤ جبریل وہ آ رہی ہے خدیجہ، جاؤ میرے محبوب کی وہ کنیز ہے جس نے اپنے محبوب اور میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اپنا تن من دھن سب کچھ وار دیا ہے، اسے کہو جاؤ میرا رب تمہیں سلام کہتا ہے خدیجہ۔ اور پھر کیا، یہ بھی پیغام دے دو کہ تمہارے لیے موتی محل میں نے بنا کے رکھا ہے۔
یقیناً یہ بھی تو رب نے کہا ہوگا. کیا پتہ لوگوں کی ساری باتیں کہ خدیجہ تو نے فاطمہ جیسی شہزادی کو جنم دینا ہے، جنم دیا ہے، اس لیے تو ہے ہی سلام کے قابل. اور یہ پنجتن کا کیا کمال ہے، کیا احسان ہے. اللہ پاک فرماتا ہے فتلقا آدم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت 37، فتلقا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. آدم نے اپنے پروردگار سے کلمات کیا سیکھے، پھر اللہ سے ترک اولا پہ معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا. بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے. یہ ہمارے علامہ صاحب چشتی لکھتے ہیں کہ ان آیات کریمہ کے تفسیر فرماتے ہوئے جگر گوش رسول سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہ جنت میں تشریف فرما تھے. ان کے پاس جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور ان دونوں کو زر و سیم کے بنے ہوئے ایک محل میں لے گئے. وہاں ایک یاقوت کا بنا ہوا تخت بچھا ہوا تھا اور اس پر ایک نور کا قبہ رکھا ہوا تھا. اس قبے میں ایک نورانی صورت تھی جس کے سر پر تاج، کانوں میں مروارید کے گوشوارے، یعنی دیٹ پرسنالٹی اینڈ دیٹ ایٹرنل ڈیوائن پرسنالٹی ہیڈ اے کراؤن آن ہر ہیڈ. ان کے لیے جو بچے نہیں انگریز اردو کی بغیر بات نہیں بنتی. شی واز ویئرنگ کراؤن اینڈ شی واز ہیونگ ایئر رنگ، مروارید کے گوشوارے جیسے پرلز لائک، اور گردن میں نور کا گلوبند تھا، نیکلس آف لائٹ، نور. تو دونوں نے اس نور عظیم کو دیکھا، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہ نے، تو اس قدر متحیر ہوئے، they were surprised and stunned by seeing that، کہ ایک دوسرے کو بھول گئے اور پوچھنے لگے کہ اے جبریل یہ کیسی صورت ہے، یہ کس کی صورت ہے، یہ کون ہے؟ ارشاد ہوا یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے، اور تاج ان کے والد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور گلوبان ان کے شوہر ہیں جناب علی المرتضیٰ مولود بیت اللہ امام الاولیاء کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام. اور گوشوارے یہ جو ایئر رنگز ہیں ان کے صاحبزادے، ان کے شہزادے حسن حسین علیہ السلام. مرج البحرین ویلتقیان ولولو مربجین. پھر آدم علیہ السلام نے قبے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو اس میں 5 نام نور سے لکھے ہوئے تھے، اور لکھا تھا انا المحمود وہذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا العالی وہذا علی، انا الفاتح وہذا الفاطمہ، انا المحسن وہذا الحسن، الاحسن منی وہذا الحسین. میں محمود ہوں، یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہیں کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام. میں فاتح ہوں، یہ فاطمہ ہیں سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میرا یہ جو غلام زادہ میرا بیٹا کہتا ہے حسنین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، تو میں فرجاد کو بھی کہتا ہوں کہ یہ ضرور کہا کرو، تقریر کے چکر کو بھول جاؤ، وقت ان کے اوپر صلوات بھیجنے میں وقت لگاؤ. ویسے گفتگو ضائع ہے، وقت کا ضیاع ہے، ان پہ صلوات بھیجنا ہی سب کچھ ہے. اور میں فاتر ہوں، یہ فاطمہ ہیں سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ. میں محسن ہوں، یہ حسن ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. مجھ سے احسان ہے، اور یہ حسین ہیں علیہ السلام. توبہ، یہ آدم علیہ السلام کی توبہ کی بات ہو رہی ہے. پھر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اے آدم آپ ان ناموں کو یاد فرما لیجیے کیونکہ آپ کو ان کی ضرورت ہوگی. پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت فردوس، یہ جبریل وہی ہیں جنہوں نے نام کہا، ضرورت ہوگی، آنے والے دن کا بتایا، لیکن جب یہی نور اکٹھا ہوا کسا کے نیچے تو جبریل نے پوچھا اے اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ آئے ہائے، اس معرفت پہ بات کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے. تو پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے، روایات میں ہے کہ جب جنت فردوس کی نور بیز فضاؤں کو چھوڑ کر زمین پر جب آنا پڑا حضرت آدم علیہ السلام کا، آپ پتہ ہی ہے، تو 300 برس تک روایات ہیں. اب جو روایت نے کہا پتہ نہیں کتنے، وہ کون سے 300 برس ہیں، اللہ کے یہاں کی اس زمانے کے باہر گئے، روتے رہے
بالآخر ان مقدس اسماء عالیہ کے وسیلے سے دعا کی. آج بھی میں تو کہتا ہوں لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ. بہت سارے دوست ہمیں مجھے بہت سارے کہتے ہیں یہ ورد کرو. میں کہتا ہوں یا فاطمہ کہہ کے دل پہ ہاتھ لگائیں گے. موت بھی قبول ہے، زندگی بھی قبول ہے، بند دل بھی کھل جائے گا. اور یہ جو ورد ہے لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ، تھوڑا ورد ہے. تو باہر کیف تو انہوں نے دعا کہ اللہم بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ و حسن حسین یا اعلیٰ و فاطر و محسن اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بخش دے مالک ان کے صدقے. اور کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر خدا تعالیٰ کا سلام کیا. ارے آپ کو کیا پتہ. اور کہاں کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے اے آدم اگر آپ نے اس وسیلے سے اپنی تمام اولاد کی بخشش کی طلب کی ہوتی. آدم کو بھی تو پتا تھا نا کچھ خارجی اور کچھ خارجی ٹائپ ہوں گے، ایسے تو نہیں نا، تو ہم بخش دیتے. ہاں وہ میں اب سارا زبانی یاد نہیں ہو، خطائے لبابہ یا آدم کی بھول بام تواب سے، وہ جو میں نعت مجھے نکالنی پڑے گی. جوں جو قرآن پڑھا پائی عظمت محمد کے ہر لفظ میں صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ہے یہ فیضان اتباع خیر الورا رب ہمارا ہوا بن شہید حکم جو عبادت بگی سب خسارہ ہوا. سورہ عمران پڑھ لی انفال حجرات و احزاب بھی، سورہ حشر و نساء میں بھی ان کا ادب، سورہ حشر و نساء میں بھی ان کا ادب آشکارا ہوا. سورہ آرا فتح محمد و نور شان یاسی کہیں کی تلاوت سورہ ون نجم تو لب ستارہ ہوا. جوں جو قرآن پڑھا پائی عظمت مزمل کے ہر لفظ میں، سورہ کوثر سے کامل کا نام و نسب استعارہ ہوا. یار لوگوں نے حوض کوثر بنا دیا. میں نے قرآن کو قلب مدثر کا مسکن سمجھ کے پڑھا تو جان رحمت کی روشن عطاؤں سے دل یہ منارہ ہوا. ہو خطائے لبابہ یا آدم کی بھول بام تواب سے، ہو خطائے لبابہ یا آدم کی بھول بام تواب سے، واسطہ محمد سے مانگی جو خیر تب کفارہ ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یاد رہے کلنا محمد، اولنا اوسطنا آخرنا کلنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سارا جیون ہی رہتے سپرد علم بنتے انور کہاں، یہ تو پڑھنا علم کا ہے نشرہ کے سنگ تب سہارا ہوا. تو یہ جو ہے نا یہ ان ہستیوں کے نام بڑے پاکیزہ ہیں. عرفا کہتے ہیں 14 معصوم کا نام، معصومین کا نام لے کر بس پانی پلا دیا جائے تو مجنون ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن یقیناً بدبین ٹھیک نہیں ہو سکتا. سمن بکم عمی لہم فا یا لا یرجعون. اس لیے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کا مطلب ہے کہ مغضوب علیہم بھی ہیں اور صراط الذین انعمت علیہم بھی ہیں. تو باہر کیف ہمیں صرف غم یہ ستاتا ہے. میں تو اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں بیچاروں کو. آپ دعا کریں کوئی سادات سچا سچا سید زادہ دعا کرے، کوئی سید زادی دعا کرے، ہاں جی، کہ ہمارے خاندان میں باقیوں کو بھی اللہ تعالیٰ رہنمائی، خاندان کو مطلب بہن بھائی، اللہ نے میری بیوی میرے بچوں کو اس سعادت سے نوازا ہے. انہوں نے دوسرا سوال نہیں کیا میرے لیے اس سے بڑی کیا ڈھارس ہو سکتی ہے. میں یقین کیجئے کسی بھی انسان کی زندگی میں سب سے عظیم ترین لمحہ یہ ہوتا ہے، وہ کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اس کا گھر اور اس کا بار دونوں یکساں طور پر اس کے جسے بولتے ہیں تصور اور سوچوں اور کردار و افعال کی عکاسی کر رہے ہوں. ورنہ علامہ نے کہا ہے کہ میں ان کی محفل عشرت سے کام جاتا ہوں جو گھر کو پھونک کے دنیا میں نام کرتے ہیں. اس لیے کہ اپنی اولاد سے، اپنی بیویوں سے، اپنے خاوندوں سے لوگ کمیونیکیشن صحیح نہیں رکھتے، دھوکہ دیتے ہیں. اب یہ کیا کریں؟ یہ تو ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے. یہ تو لمحات بارگاہ مصطفی و آل مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے. شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی ولادت ہر لمحہ مناتے رہیں.
اور یہ تو نام وہ ہیں جن کی طرف پیچھ کرنا بھی گستاخی ہے، رب کی شان بھی گستاخی ہے۔ یہ تو بڑے رؤوف ہیں، یہ تو بڑے رحیم ہیں، انہوں نے بس یہ کہاں تک میرے بابا کا انعام مجھے واپس نہیں کرو گے، میں بابا کی قمیض اپنے سر پر رکھ لوں گی۔ اللہ اکبر۔ شہزادی سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کا احسان آپ کو خطبہ پاک میں شروع کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ فدق کو عام کرو، نشر یہ پیام کرو، حلال ہے جو محمد کا نہ حرام کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے کس طرح یہی ازوات ہی تو اپنی رب کی حمد سمجھا سکتی ہیں اور وحدانیت سمجھا سکتی ہیں، اس کی اتباع سمجھا سکتی ہیں، اس کے حلال و حرام کو سمجھا سکتی ہیں۔ علامہ تبری، یہ آغا محمد سلطان مرزا دہلوی اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے اجداد کو، انہوں نے لکھا ہوا اپنی ہر کتب کے آغاز میں کہ میرے والدین کے لیے دعا کریں، جیسے ہم بھی کہتے ہیں ہمارے والدین کے لیے دعا کریں کہ انہوں نے ہمیں رہنمائی، باہر کے سنی تھے لیکن بیچاروں کو پتہ نہیں کیا مجبوری تھی، کیوں سنی رہے، لیکن سن نہیں تھے الحمدللہ، کیونکہ نہ علی سے اہمیت کسی کو دیتے تھے، نہ سیدت پاک سلام اللہ علیہ تو حسین علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو منانے والے ہوں دن، تو وہ باہر کے۔ فرمایا شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے خطبہ فدق کی بات ہو رہی ہے، فدق چھننے کے بعد ہائے ہائے کاش، میں تو کہتا ہوں شہزادی آپ کو سلام پیش کریں، آپ نے بد دعا نہیں دی، یہ راکھ ہو جاتے، ان کا نام و نشان مٹ جاتا اگر آپ کسی کو بد دعا دے دیتے۔ وہ سور اور خنزیر اور بندر بننا تو دور کی بات ہے، بھئی نجران والوں نے یہ چہرے دیکھ لیے۔ اسی لیے کہتا ہوں فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آج ان کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی باغ فدق شہزادی کو نہ اس وقت چاہیے تھا نہ آج چاہیے، بس شہزادی نے حق اور باطل کو جدا یہ سمجھانا تھا کہ رب نے کیوں کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہ سمجھانا مقصود تھا شہزادی کا۔ ہاں، فرمایا کہ حقیقی حمد مخصوص ہے خدا کے لیے کہ اس نے نعمتیں عطا فرمائیں، اس کے لیے شکر ہے کہ اس نے نفس کو نیک و بد کی تمیز بخشی، اور اسی کے لیے ثنا ہے کہ اس نے اپنی نعمتیں عام کیں بغیر استحقاق کے۔ یہ فاطمہ ہی کہہ سکتی ہیں سلام اللہ علیہ، اور بندوں کو اپنی کامل نعمتوں سے بہرہ اندوز فرمایا، اور پورا انعام لگاتار وارد فرمایا، اپنی نعمتیں جن کا شمار ناممکن ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ایسی نعمتیں جن کی مدت اوقات شکر سے کہیں زیادہ ہے اور جن کی ہمیشگی کا ادراک انسان کے بس سے باہر ہے۔ خدا نے اپنے بندوں کو شکر کر کے نعمتیں زیادہ کرانے کی طرف رغبت دلائی تاکہ نعمتیں مسلسل رہیں، اور نعمتوں کے جزیل ہونے کی وجہ سے مخلوقات پر اپنی حمد کی فرمائش کی، اور پھر انہیں دنیاوی نعمتوں کی طرح آخرت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی جانب مائل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ شہزادی بول رہی ہے، مخدومہ بول رہی ہے سلام اللہ علیہ۔ جب تک سماعت کرتے رہیں شہزادی پر سلام بھیجتے رہیں۔ فرمایا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ کلمہ توحید وہ کلمہ ہے جس کی تعویل خدا نے صفت اخلاص کو قرار دیا، یعنی جو شخص خالص خدا کے لیے بغیر ریا اور فاسد غرضوں کے اعمال بجا لائے، در حقیقت وہی کلمہ توحید کا قائل ہے اور معتقد ہے، اور کلمے کے مطلب کو عقلوں کے لیے لازم قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، اسی بندے نے تو کہا ہے پاس فرمانے جناب مصطفیٰ کہ مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور اللہ کی آئین کا زنجیر کا پاؤں میں پڑنا یہ نہ ہوتا تو شہزادی تیری تربت کے میں طواف کرتا اور اس خاک پر، ورنہ گردے تربت گردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں،
تو آپ فرما رہی ہیں بغیر ریا اور فاسد غرضوں کے اعمال لائے در حقیقت وہی کلمہ توحید کا قائل ہے اور معتقد ہے، اور کلمے کے مطلب کو عقلوں کے لیے لازم قرار دیا کہ اس تک پہنچیں، اور اس کلمے کے حاصل معنی کو دلیل و برہان کے لیے، قوت فکریہ کے لیے واضح اور روشن کر دیا۔ ایسا خدا جس کی رویت ان ظاہری آنکھوں سے محال ہے۔ سن لو، نبی کو معراج پر خدا کا دکھانے والو جسم، نہ تو زبانیں اس کا وصف بیان کر سکتی۔ تبھی تو اقبال نے کہا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ شہزادی نے یہی کیا تھا سلام اللہ علیہ نے، اور فرمایا کہ اور نہ وہم اس کی کیفیت پا سکتا ہے۔ اس نے اشیاء کو بغیر کسی ایسی شے کے پیدا کیا جو اس کے قبل رہی ہو، اور عالم کو وجود میں لایا بغیر ایسی مثال کے جسے پیدا کرتے وقت پیش نظر رکھا ہو۔ نو ماڈیولز، نو سیمپلز، پیٹرن جسے بولتے نا، ان چیزوں کو اس نے اپنی قدرت سے خلق فرمایا اور اپنی مشیت سے پیدا کیا، حالانکہ اس کو ان چیزوں کے پیدا کرنے کی حاجت نہ تھی، اور نہ ان چیزوں کو صورت وجود عطا کرنے میں اس کا کوئی فائدہ تھا۔ شہزادی نے آگے حق سلب کرنے والوں سے بات کرنی ہے، اس لیے پہلے حاکمیت الہی بتا رہی ہیں۔ عندہ الا باذن یعلم ما بین ایدیہم، جو ہے نا ویشفع عندہ الا باذن کی تعریف کر رہی ہیں، اور فرمایا کہ صرف اس لیے پیدا کیے کہ عقل والوں کو اس کی حکمت کا ثبوت ملے۔ ان چیزوں کی پیدا کرنے کی حاجت نہ تھی، اور نہ ان چیزوں کو صورت وجود عطا کرنے میں اس کا کوئی فائدہ تھا، صرف اس لیے پیدا کیا کہ عقل والوں کو اس کی حکمت کا ثبوت ملے اور اس کی اطاعت اور ادائیگی شکر کی طرف متوجہ ہوں، خدا کی قدرت کا اظہار ہو، اور بندے اس کی بندگی کا اقرار کریں، اور پیغمبروں کو اس کی طرف بلانے میں غلبہ حاصل ہو۔ پھر اس نے اپنی اطاعت پر ثواب مقرر کیا اور معصیت پر سزا قرار دی، اور تاکہ اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے بچائے اور گھیر کر جنت کی طرف لے جائے۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے پدر بزرگوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اس نے رسول بنا کر بھیجنے سے پہلے ہی مختار و ممتاز بنا لیا، اور انہیں مبعوث کرنے سے پہلے ہی انبیاء کو ان کے نام سے آگاہ کر دیا تھا، اور انہیں درجہ رسالت پر فائز کرنے سے پہلے ہی استفاء کی منزل پر فائز کر دیا تھا۔ یہ مخدوم کونین فاطمہ سلام اللہ علیہ بدعت الرسول یہ بات کر سکتی ہیں۔ فرمایا کہ جب کہ ساری مخلوق غیب کے حجاب میں پوشیدہ اور عدم کے ہولناک پردوں میں محفوظ تھی اور حد عدم سے وابستہ تھی، یہ سب اس لیے تھا کہ خداوند عالم کو انجام امور کی خبر تھی، اور زمانے کے حوادث کو اس کا علم محیط کیے ہوئے تھا، اور مقدورات کے موقع اس کے علم کے اندر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند تعالی نے اپنے امر ہدایت کو تمام کرنے، اپنے حکم کو جاری کرنے کی مضبوطی اور حتمی اور طے شدہ مقدرات کو نافذ کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ کیا کہہ رہی ہیں کہ میرے بابا نے جو کچھ دیا ہے مجھے، وہ اس کے مقدرات ہے، اس نے اللہ کے حقوق کو نافذ کیا ہے۔ آگے آئے گی بات۔ اسے معلوم تھا کہ امتیں مذاہب میں متفرق ہو گئی ہیں، کچھ لوگ آتش پرستی پر مائل ہیں، کچھ لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں، اور کچھ لوگ باوجود خدا کی ہستی کے علم کے اس کے منکر ہیں۔ پس خداوند تعالی نے میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے امتوں کی بے دینی کی تاریکیاں دور کیں، عقلوں کی مشکلیں حل فرمائیں، اور بصیرت کی آنکھوں پر سے پردے ہٹا دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں میں ہدایت کا کام انجام دیا اور انہیں گمراہی سے رہا کیا، ضلالت سے ہٹا کر ہدایت کی راہ دکھائی، دین قیم کی جانب ان کی رہبری کی اور صراط مستقیم کی طرف انہیں بلایا۔ اور پھر خداوند تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہربانی سے ان کے اختیار وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا یہاں فرما رہی ہیں شہزادی، رغبت اور ایثار کے ساتھ اپنی طرف بلا لیا۔ چنانچہ جناب دار دنیا کے زحمتوں سے نکل کر راحت و آرام کی میں پہنچ گئے، انہیں ملائکہ ابرار گھیرے رہتے ہیں۔ رب غفار کی رضا اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہے، وہ ملک جبار کی ہمسائیگی سے بہرہ اندوز ہیں۔
کہیں یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ نبی گیا، جنہوں نے کہا تھا نا کہ جو اللہ کی پوجا کرتا ہے وہ سمجھ لے اللہ زندہ ہے، اور معاذ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کے کہا کہ وہ مر گئے، یہ ان کے لیے پیغام تھا، بیٹھے تھے نا سامنے۔ خداوند تعالیٰ درود نازل فرمائے میرے پدر بزرگوار پر، جو اس کے پیغمبر اور اس کے وحی پر اس کے امین تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کی مخلوقات میں اس کے برگزیدہ منتخب اور پسندیدہ تھے۔ ان پر خدا کا سلام، اس کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ مروں پر رحمتیں تو نہیں ہوتی۔ پھر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اہل مجلس کی طرف متوجہ ہوئیں اور فرمایا اے بندگان خدا، تم تو خدا کے امر و نہیں کے بجا لانے کے لیے منصوب و مقرر ہو اور اس کے دین و وحی کے حامل ہو، اپنے نفوس کے اوپر ان کے امین ہو، دوسری امتوں کی طرف خدا کی جانب سے مبلغ ہو۔ امت وسطیٰ بننے کی شوق ہے نا آج بھی مولویوں کو۔ تم دوسری امتوں میں ضامن اور کفیل ہو اس عہد حق کے اور وصیت کے جو خدا نے تم سے کیا ہے۔ کیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ شہزادی ارے یہ تو سارے بولتے قرآن ہیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ، اور اس بقیہ کے جن کو تم پر بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، اور وہ حق اور بقیہ خدا کی کتاب ناطق اور قرآن صادق ہے، نور سے حفاظت رہے۔ صلہ رحم اس لیے مقرر کیا کہ عمریں بڑھتی رہیں، قصاص اس لیے قرار دیا خون رزی رک جائے، نذر و وفا کرنے کی راہ اس لیے نکالی کہ بندوں کی مغفرت مقصود ہو، پیمانہ اور وزن پورا کرنے کا حکم اس لیے واجب کیا کہ نحوست دور ہو، شراب پینے کی ممانعت اس لیے کی کہ برے اخلاق سے بندے پاک رہیں، زنا کا بے جا الزام لگانا اس لیے حرام کیا کہ لعنت کے سامنے ایک حجاب اور معنی پیدا ہو جائے، اور چوری کرنے کو اس لیے ممنوع قرار دیا کہ دوسرے کے مال میں بے اجازت تصرف کرنے سے لوگ اپنے تئیں پاک رکھیں۔ خدا نے شرک کو اس وجہ سے حرام کیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار خالص رہے، لہذا خدا سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے بس، اور یہ کوشش کرو کہ جب مرو تو مسلمان ہی مرو، خدا کی اطاعت کرو اوامر میں، اور جن امور سے منع کیا گیا اس سے باز رہو۔ منع کیا گیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ انشاءاللہ زندگی رہی، کیونکہ اس کے بعد شہزادی نے اپنا تعارف کرایا کہ لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایھا الناس تعلموا انی فاطمہ ابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقول عودا وبدان ولا اقول ما اقول غلطا۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ زندگی رہی، شہزادی کائنات سلام اللہ علیہ جن کے صدقے یہ روح پاکیزہ ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اس روح کو جب تک نہیں نکالے گا، جب تک یہ امت مسلمہ کو باغ فدق چھننے کے بعد شہزادی کے یہ جذبات آپ کے قلوب و اذہان تک نہ پہنچا سکا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس وقت تک ضرور زندہ رکھے جب تک شہزادی کونین مخدومہ کائنات بدات الرسول سیدہ طیبہ طاہرہ رادیہ مردیہ نور چشم رحمت اللہ عالمین قسیم نور رسول سیدہ فاطمہ بطول سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کا حق کو پہچاننے میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ کو اللہ کے، اس کے رسول، اس کی آل اور بالخصوص سیدہ فاطمہ بطول سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل